نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب پیاری بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ روز رات میں سونے سے قبل سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر رہی ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ سورہ ملک کو پڑھنے سے ہمارا ایمان کیسے تازہ ہوگا، ہم اپنے رب کے قریب کیسے آئیں گے، ہمارے اندر تقویٰ کیسے آئے گا، آیتوں پہ ہم کیسے غور و فکر کریں، اور یہ آیتیں ہمیں کیسے ہماری زندگی کو ایک صحیح ڈائریکشن دے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 19 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف اپنے اوپر، جو کبھی پیر پھیلائے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، کون ہے جو انہیں تھامے مگر رحمان کے؟ بے شک وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے اپنی قدرت کی، کہ جو پرندے اڑ رہے ہیں آسمان میں، فضا میں، چاہے وہ پر پھیلائیں یا پر سمیٹیں، لیکن انہیں جو تھامے ہوئے ہے، جو پرواز کر رہے ہیں، یہ رب کی مہربانی ہے۔ یہ ان کی اپنی کوئی خاص قابلیت نہیں، بلکہ یہ رب ہی ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے۔ اسے ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ جو بھی ہم اپنی زندگی میں قابلیتوں کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ جن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم اپنی قابلیت سے، اپنی صلاحیت کے بنا پر کر رہے ہیں، یہ اصل میں ہم اپنے رحمان کی مدد سے کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں ہم اپنے رب کی طرف سے دی ہوئی توفیق، اس کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ہم کر پا رہے ہیں۔ اسی میں ہمارے لیے ایک یاد دہانی یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ان قابلیتوں کو لے لے تو جیسے پرندے کو وہاں سے گرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا، بالکل ایسے ہی ہمیں بھی جن خوبیوں اور قابلیتوں پر ہم اکڑتے ہوئے اپنے ہی رب کو بھولے ہوئے زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں، ان قابلیتوں اور صلاحیتوں کو اگرچہ اللہ تعالیٰ لینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، کون سا لشکر ہے تمہارے لیے؟ ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کرے سوائے رحمان کے۔ یعنی کہ وہی بات آئی ہے نا کہ جو کچھ بھی تم زندگی میں حاصل کر رہے ہو، جس قابلیت کی بنا پر بھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس قابلیت کو واپس لے لینا چاہے تو کیا کوئی ہے لشکر، کوئی ہے جو مدد کرنے والا؟ چاہے ایک معمولی بیماری کو آپ دیکھ لیں، اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو چاہے دنیا کے تمام ڈاکٹر بھی مل کر کوشش کریں، کیا اسے شفا مل سکتی ہے؟ مگر جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جبکہ اسی ڈاکٹر سے، اسی دوائی سے اسی بیماری کا علاج ہو رہا ہے، کئی لوگوں کو شفا ہو بھی گئی ہے، لیکن پھر بھی ہر انسان کو شفا نہیں ملتی، ہر انسان کو وہی دوائی شفا نہیں دے سکتی، ہر انسان کو اسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک نشاندہی ہے کہ کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، جب تک اللہ نہ چاہے انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ان الکافرون الا فی غرور، لیکن صرف کافر ہیں جو دھوکے میں ہیں۔ کافر کیا سمجھتا ہے؟ اسے جو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے اس کے اپنے علم کی بنیاد پر، اس کی صحت کی بنیاد پر، اس کی دولت کی بنیاد پر، یعنی کہ جو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے اس کا کریڈٹ وہ خود کو دیتا ہے۔ جبکہ ایک مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب وہ صبح میں نیند سے بھی بیدار ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی، یعنی کہ میرا یہ آنکھ کھولنا، مجھے دوبارہ زندگی ملنا میرے رب کی طرف سے ہے۔ جب مومن کھانا بھی کھاتا ہے، کھانے سے بھی فارغ ہوتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ جو رزق مجھے ملا،
یہ میرے رب نے مجھے کھلایا۔ پانی بھی پیتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، پانی کو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اپنے بچوں کو بھی مسکراتے ہوئے ہم دیکھیں تو بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے پاس کوئی چیز بھی آ جائے تو بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز، چاہے ہماری سانس سے لے کر ہماری زندگی کی تمام ہماری ضروریات کو پورے ہونے کے لیے جتنی بھی ہمارے آس پاس نعمتیں، وسائل ہمیں دستیاب ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے ہیں۔ نعمتوں کو حاصل کر کے ایک مومن اپنے رب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، وہ اپنے رب کو احسان کو مانتا ہے اور اس کا زیادہ احسان مند ہوتا ہے اور اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کا دل اپنے رب کے زیادہ تابع ہوتا ہے۔ لیکن وہی کافر کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جیسے جیسے اسے دنیا ملتی ہے وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یعنی کہ کون ہے جو رزق دے تمہیں اگرچہ تمہارا رب اس رزق کو تھام لے، روک دے۔ اس کی بھی مثال ہم اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں کہ فصلیں کھڑی ہوتی ہیں لیکن اچانک فلڈ آ گیا ہے، زور سے بارش ہو گئی، ساری فصلیں تباہ ہو کر رہ گئیں، یا پھر ابھی زمین میں بیج بویا تھا، بارشیں ہونی تھی لیکن بارش ہوئی نہیں، یا پھر یہاں تک ایک انسان بھی اپنے ہاتھ میں اٹھایا نوالا اس کے حلق تک جائے گا یا نہیں۔ کئی بار اس میں بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے، کئی بار ہاتھ میں لیا نوالا بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا اذن نہیں ہوتا کہ وہ رزق وہ بندہ کھائے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ جو تم رزق کھا رہے ہو، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کو روک لے، کیا کوئی ہے اس کو پورا تمہیں دینے والا؟ کہیں اور سے تم رزق حاصل کر سکتے ہو؟ لیکن کافر کیا ہیں؟ اڑے ہوئے ہیں اپنی سرکشی میں اور والنفور، یعنی کہ بھاگ رہے ہیں، حق سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا جو چلتا ہے اپنے چہرے کے بل یعنی اوندھے منہ، وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو چلتا ہے سیدھے علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ جو سیدھا چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو اوندھے منہ چل رہا ہے؟ سیدھے منہ کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو اللہ نے جو طرز زندگی دی ہے، جو ہدایت دیے ہیں، جو زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے انسان اگر جی رہا ہے، چل رہا ہے تو وہ سیدھا ہے۔ لیکن وہی سیدھا راستہ بھی ہے۔ دو چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان کا سیدھا چلنا بھی ضروری ہے اور سیدھے راستے پر ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جو حدیثوں کے ذریعے، جو قرآن کے ذریعے ہمارے تک ہدایتیں پہنچتی ہیں، اس پر ہم ویسے ہی عمل کریں گے تو گویا کہ ہم سیدھے چل رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ہم کچی نکال کر مانتے رب کو ہیں، مانتے رسول کو ہیں، لیکن جو طریقہ اللہ نے بتایا اسے چھوڑ کر ہم اپنے طرف سے نئی طریقے، اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے ہم اس کو آلٹریشنز کر کے ان چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت صحیح کام کر رہے ہیں، ہم بہت صحیح راستے پر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کیا واقعی وہ صحیح راستے پر ہے؟ اگلی آیت، قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اسی نے بنایا تمہارے لیے سماعت یعنی سننے کی قوت، بصارت دیکھنے کی، اور افئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، مگر بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماں بھی اپنے اولاد پر اس بات کو جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تم میرے زیادہ وفادار رہو، تم میری زیادہ فرما برداری کرو۔ ایک باپ بھی اپنی اولاد پر اس بات کو جتاتا ہے کہ میں تم پر پیسے خرچ کرتا ہوں، میں نے تمہیں پالا ہے، میں نے تمہیں بڑا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تم میرے احسان مند رہو، کہ تم میری اطاعت کرو، تم میری فرما برداری کرو۔ تو بالکل ایسے ہی انداز میں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی اس نعمت کو، اپنے اس احسان کو جتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میری اطاعت کرنی چاہیے۔ اور میں نے تمہیں سماعت بھی دی یعنی کہ سنوائی بھی دی، اور بصارت بھی دی یعنی کہ سنو، تم نصیحتوں کو سنو،
واعظ و نصیحت کو سنو، اللہ کی طرف سے جو ہدایتیں آئی ہیں انہیں سنو، اپنے رسول کے پیغامات کو سنو، اور دیکھو آس پاس اپنی دنیا کو دیکھو، وہاں تدبر غور و فکر کرو کہ اس دنیا کو بنانے والا، ان آس پاس یہ جو چیزیں ہیں اسے بنانے والا، اس تمام کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ یہ سارا انتظام کس نے سنبھالے ہوئے ہے؟ میرا رب۔ والافئدہ، دل کا تعلق کیا ہے؟ کیونکہ انسان جو کچھ بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کا اثر ڈائریکٹ دل پر ہوتا ہے، اور جب دل بدلتا ہے تو انسان کے اخلاق، کردار، اس کی ہر ایکٹیویٹی پر اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو پہلے دل پر اثر ہونا زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قلیلا ما تشکرون، کہ بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ یہی بات ہے نا کہ اللہ کا دیا رزق ہم کھائیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم فائدہ اٹھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہی ہم بھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی ہم اطاعت نہیں کرتے۔ کہیں ایسی حالت تو نہیں ہے میری؟ اگرچہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے رجوع کرنا چاہیے اپنے رب کی طرف، مجھے توبہ کرنی چاہیے ان تمام گناہوں کے لیے جو میں دن بھر کرتی ہوں، مجھے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میں کل کا دن ایسا گزاروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اگلی آیت، قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، کہہ دو کہ اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اب جس دنیا میں، جس زمین پر ہم ہیں اور جس زمین کے آس پاس کے ہم اپنی دنیا کو اپنی اصل منزل اور یا آخری منزل سمجھے بیٹھے ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، اپنے دوست ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنا چلنا پھرنا، آفس، اسکول، ہماری پکنکیں، ہمارے شاپنگ، یعنی کہ ہمارے آس پاس کی ساری دنیا اور سارے لوگوں کو دیکھ کر ہم جو اسی میں کھو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یاد دہانی کرا رہا ہے کہ یہ رب ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں وہیں رہ جانا ہے، اس لیے کہ تمہیں وہاں سے لوٹ کر دوبارہ میرے ہی طرف آ کر اکٹھے ہونا ہے۔ اور اس وقت کیا کیا جائے گا؟ تم سے پوچھا جائے گا کہ زمین میں جو تمہیں ہم نے بھیجا تھا اور تم تک جو ہدایتیں ہمارے طرف سے آئی تھی، کیا تم نے وہ عمل کیے؟ کیا ہماری ہدایت کے مطابق تم نے زندگی گزاری زمین پر؟ تم سے پوچھا جائے گا۔ اگلی آیت، وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ یہ آیت میں کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور ہم سب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، تو کب آئے گا یہ وعدہ؟ اگرچہ تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہہ دو کہ یہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں، کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ اگرچہ انسان اس آیت سے کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس میں حالانکہ قیامت کی ہی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک حدیث میں جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے، کیونکہ ہماری موت آنے کے بعد میں ہمارا قصہ ختم، تو اس لیے ہر انسان کو اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں یہ سوچ کر زندگی نہیں گزارتے رہنا چاہیے کہ ہماری موت بہت دنوں کے بعد آئے گی، بہت سالوں کے بعد آئے گی، تو ہم نیکیاں بہت سالوں کے بعد کرنا شروع کریں گے، جیسے کہ عام طور پر سوچتے ہیں۔ ہر بندے کو یہ اس آیت سے یہی ہدایت ملتی ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری موت کس وقت آ جائے، تو ہمیں غافل کی زندگی سے باہر نکلنا چاہیے اور ہر دن یہ سوچ کر زندگی گزاریں کہ کیا معلوم کہ کل ہی میری موت آ جائے۔ تو کیا میں تیار ہوں اپنے رب کو جواب دینے کے لیے؟ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں جنت چلی جاؤں؟ اگلی آیت ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب وہ دیکھیں اسے، یعنی کہ قیامت کو نہ بھی دیکھے تو ہر انسان اپنی موت کو جب دیکھ لیں، موت کو نہ بھی دیکھیں تو کسی بیماری کو دیکھ لیں، کسی حادثے کو دیکھ لیں، کسی تکلیف کو دیکھ لیں، کسی پریشانی کو دیکھ لیں، تو اب کیا ہو جائے گا؟
سیئت وجوہ الذین، سیئت سیاہ سے، سیاہ یعنی کالا، کالا ہو جائے گا چہرہ ان لوگوں کا جو کفر کرتے تھے یا جو انکار کرتے تھے، جو یہ مانتے نہیں تھے کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور نعمتیں چاہے تو رب ہم سے چھین بھی لے گا، اللہ کی طرف سے جب چاہے تب عذاب بھی آ سکتا ہے۔ یہ بھول کر جو اپنی زندگی میں مست جی رہے تھے، اب ان پر تھوڑی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو اب ان کے چہرے سیاہ یعنی کہ غم زدہ ہو جائیں گے۔ وقیل ھذا الذی، اور کہا جائے گا ان سے یہی ہے کنتم بہ تدعون، تم جو مانگا کرتے تھے، یعنی کہ تم پوچھا کرتے تھے نا کہ تم اگر سچے ہو تو ہم پر وہ قیامت کب آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹا سا بھی سائن آ گیا تو اب انہیں کہا جائے گا ہاں یہی ہے لو جو تم پوچھا کرتے تھے۔ اگلی آیت، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ، کہہ دیجئے ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، اور یا ہم پر رحم کریں، فمن یجیر الکافرین، پس کون ہے جو کافروں کو پناہ دے یا بچا لے، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ چاہے تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، لیکن کافروں کو کون بچائے گا، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ قل هو الرحمن، کہہ دو کہ وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے، آمنا بہ وعلیہ توکلنا، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، بس تم ان قریب جان لوگے یہ کون ہے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، یعنی کہ وہاں پہ حجتیں کرتے ہیں نا، یہ حالانکہ عرب کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، لیکن ہم یہاں اپنے آس پاس اپنے اوپر لے کر دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ہمیں دو گروپ ملتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ اللہ کی عبادت میں رہیں، اسلام پر ہم زیادہ عمل کرنے والے ہیں، تو ایک گروپ ہوتا ہے جو ان کا مذاق اڑاتا ہے کہ کیا ہر ہمیشہ تم نماز روزہ قرآن کی ہی بات کرتے ہو، دنیا داری بھی کوئی چیز ہے، دنیا داری بھی کرنا ہے، دنیا میں ہے تو دنیا داری بھی ضروری ہے۔ تو آگے چل کر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ کھلی گمراہی میں تھا، وہ جو اللہ کی ہدایتوں پر عمل کرنے والا ہے یا جو اپنی دل کی یا اپنے ذہن کی بنائی ہوئی دنیا میں جی رہا تھا۔ قل ارائیتم، کہہ دو کیا تم نے دیکھا، ان اصبح ماؤکم، اگر پانی ہو جائے، غورن، غورن خشک ہو جانا یا اتنی گہرائی میں چلے جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو، فمن، پھر کون ہے، یاتیکم بماء معین، پھر کون ہے جو پانی کو لائے گا۔ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں اپنی قدرت کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف چھوڑو، جو زندگی کا دار و مدار پانی ہے، جو اتنا آسانی سے دستیاب ہے ہمیں کہ جہاں پہ ٹیپ کھول رہے ہیں وہاں پہ ہمیں پانی مل رہا ہے، لیکن صرف اسی پانی کو اللہ تعالیٰ اگر خشک کر دے یا گہرائی میں وہ چلے جائے تو کیا ہے کوئی پانی نکال کر لانے والا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی قدرت کے نمونے مثالیں بتا کر یہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب سے نافرمانی نہ کرو، اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، جس رب کی نعمتوں اور جس رب کے احسانات کے بدلے ہمیں یہ زندگی کو خوشی خوشی گزار رہے ہیں، اپنے اسی رب کی زیادہ شکر گزار بندے بنو، اس رب کی اطاعت کرنے والے بندے بنو، اس رب کی فرما برداری کرنے والے بندے بنو، نہ کہ اسی کی نافرمانی نہ کرو۔ تو پیاری بہنوں، جب کبھی ہم رات میں سورہ ملک کی تلاوت کریں تو ان آیتوں سے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ افروز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کل کا دن بہترین طریقے سے گزاریں، اپنے رب کی فرما برداری میں گزاریں، اپنے رب کی اطاعت میں گزاریں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بنیں۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔